صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تفسیر جلالین کے 34ویں سبق میں ہم حاضر ہیں۔ سورۃ القصص پارہ نمبر 20 اور 20ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، اور آج سورۃ القصص جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر، اجل جنت یعنی جنت۔ یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ الدار الآخرہ کا مرادی معنی بیان کرنا ہے کہ دار آخرت سے کیا مراد ہے؟ جنت۔ یہ آخرت کا گھر یعنی جنت، نجعلھا للذین، اس کو ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے، جو زمین میں تکبر کا ارادہ نہیں رکھتے، بالبغی، زیادتی کے ساتھ۔ بغی کا معنی ظلم بھی آتا ہے، زیادتی بھی آتا ہے، اور حسد بھی آتا ہے۔ تو جو ظلم و زیادتی کے ساتھ زمین میں تکبر کا ارادہ نہیں رکھتے، ولا فسادن، اور نہ ہی فساد کا ارادہ رکھتے ہیں، بعمل المعاصی، گناہوں کے کام کرنے کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلا فساد صرف ہاتھ کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کے کام کرنا یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، جو زمین میں تکبر اور فساد۔ والعاقبۃ للمتقین، المحمودۃ، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ صفت معذوف کو بیان کرنا ہے۔ العاقبۃ موصوف ہے اور المحمودہ اس کی صفت ہے۔ عاقبت کا معنی ہوتا ہے انجام، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اچھا انجام۔ ہر انجام مراد نہیں بلکہ اچھا انجام۔ للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ عقاب اللہ، کس چیز سے ڈرنے والوں کے لیے؟ عقاب اللہ، ہی اللہ کے عذاب سے۔ عقاب اللہ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ بن جائے گا المتقین کا۔ عقاب اللہ سے غرض مفسر علیہ رحمہ مفعول بہ معذوف کو بیان کرنا ہے۔ اور اچھا انجام ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، بعمل الطاعات، فرما برداری کے کام کرنے کے ساتھ۔ طاعت، یہ طاعت کی جمع، اور طاعت کا معنی ہوتا ہے فرما برداری، حکم بجا لانا۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی لائے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، ثواب بسببھا، یعنی اس کے سبب ثواب ہے، اس نیکی کے سبب کیا ہے؟ ثواب ہے۔ وہو عشر امثالھا، اور وہ کتنا بہتر ہے؟ نیکی ایک ہے لیکن اور وہ اس کی مثل 10 ہیں، اور وہ اس کی مثل کہ ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ کم مقدار بیان کی گئی ہے، ورنہ 100 گنا بھی اور 700 گنا بھی اور بے حساب بھی انسان کو اجر جو ہے وہ اس کا دیا جاتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لائے، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے، الا جزاء ما، مگر اس کا بدلہ یا اتنا بدلہ، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ جزاء، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ مضاف محذوف کو بیان کرنا ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں مفعول مطلق محذوف کو بیان کرنا ہے۔ یجزا کا یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، جزاء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر۔ ای مثلہ، یعنی اس کی مثل، یعنی اس کی مثل، یعنی جو برے کام کرنے والے ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کی مثل، جو انہوں نے برے کام کیے اس کی مثل۔ یہ 13 نمبر حاشیے کے اندر لکھا، اس کو مثلی ہی پڑھیں گے حالت جری میں۔ 13 نمبر حاشیے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فحذف المثل، پس مثل کو حذف کر دیا گیا، واقیم مقامہ، اور اس کی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا ما کانوا یعملون کو۔ اسے پتہ چلا کہ ما کانوا یعملون سے پہلے کیا ہے؟ لفظ جزا ہے۔ اصل میں اس سے پہلے جو تھا وہ مثل ہی تھا، جزاء مضاف اور مثلی اس کا مضاف الیہ تھا۔ لفظ مثل کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا، اور پھر اس کو کیا کر دیا گیا؟ ما کانوا یعملون کو اس کی جگہ پر کیا کر دیا گیا؟ کھڑا کر دیا گیا۔ کیوں؟ مماثلت میں مبالغہ کرتے ہوئے، مماثلت میں، یہ تفسیر ابی سعود کے اندر یہ موجود ہے کہ مبالغہ کرتے ہوئے اس کو کیا کر دیا؟ ما کانوا یعملون کو اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ ویسے تو اس کا معنی بھی یہی تھا کہ جن لوگوں نے برے عمل کیے ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کا جو وہ مگر اس کی مثل، مگر، لیکن اس کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کہ اس کی مثل جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ دوبارہ پھر اس کو بیان کر دیا ان کے عملوں کے حوالے سے کہ جو وہ عمل کرتے تھے اس کی مثل ان کو جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، انزلہ، یعنی قرآن کو اتارا۔ انزلہ یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ فرض، اس کا مرادی معنی بیان کرنا ہے۔ بے شک وہ جس نے آپ پر قرآن اتارا، لرادک الی معاد، وہ آپ کو لوٹانے والا ہے، وہ آپ کو
لوٹانے والا ہے، یا یوں کر لیں کہ وہ آپ کو ضرور واپس لے جائے گا، وہ آپ کو ضرور لام تاکید ہے، وہ آپ کو ضرور واپس لے جائے گا الی معادن، لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ بے شک جس نے آپ پر قرآن اتارا وہ آپ کو ضرور لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لے جائے گا۔ الی مکہ تھا، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ لفظ معاد کا مرادی معنی بیان کرنا ہے۔ معاد لوٹنے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ مکہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے دل میں بار بار یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں مکہ جاؤں، لیکن کافروں کے وہ سارے معاملات تھے وہ آپ کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رب تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ حبیب جس نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے وہ آپ کو ضرور بھی ضرور آپ کے لوٹنے کی جگہ یعنی مکہ کی طرف وہ ذات لے کے جائے گی۔ وَكَانَ قَدْ اشْتَاقَهَا، اور تحقیق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مکہ کے مشتاق تھے، تمنا اور اس کی خواہش رکھتے تھے۔ قل اے حبیب آپ فرما دیجیے ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لایا، ومن هو فی ضلال مبین، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ نازلہ یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ مذکورہ آیت کے شان نزول کو بیان کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا کہتے ہیں؟ نازلہ جوابا لقول کفار مکہ لہ، کفار مکہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قول کا جواب دیتے ہوئے، یعنی کفار مکہ کے قول کا جواب دیتے ہوئے آیت کریمہ اتری ہے۔ کون سا، کس کے لیے قول؟ لہو، حضور کے لیے۔ کفار مکہ کا جو قول ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، انک فی ضلال، یہ قول، اس کا جواب دینے کے لیے آیت کریمہ اتری، اس کا جواب دینے کے لیے آیت کریمہ اتری۔ کفار مکہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کفار مکہ کے حضور کے لیے یہ قول انک فی ضلال انک فی ضلال، اس کا جواب دینے کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ انک فی ضلال، کیا کافروں نے کہا تھا؟ بے شک آپ گمراہی میں ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ابھی آپ فرما دیجیے ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، میرا رب خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جب انہوں نے گمراہی کی نسبت ہمارے نبی کی طرف کی تو فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون گمراہی میں ہے اور کون جو ہے وہ ہدایت والا ہے۔ ای فہو الجائی بالہدی، یعنی پس وہی ہدایت لانے والے ہیں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہم فی ضلال، اور وہ کافر گمراہی میں ہیں۔ وَأَعْلَمُ بِمَعْنَىٰ عَالِمٍ، اور اعلم جو ہے یہ عالمین کے معنی میں ہے۔ عالم کس کے معنی میں ہے؟ اچھا جی، تو عالمون کے معنی میں ہے۔ اعرابی اکائی کے طور پر اس کو عالمون پڑھ لیں گے، ورنہ یہ معنی کا مضاف الیہ ہے۔ عالم جو ہے یہ عالم کے معنی میں ہے، یعنی یہاں پہ اس میں تفضیل کے اندر جو ہے اس میں تفضیل جو ہے وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، جو پیچھے ہے نا اعلم، وہ عالم کے معنی میں ہے۔ وما كنت ترجو، اور آپ نہیں امید رکھتے تھے ان یلقا الیک الکتاب، کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، آپ نہیں امید رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب القرآن، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ الکتاب کا مرادی معنی بیان کرنا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کے شروع میں الف لام عہد کا اس کا معہود بیان کر دیا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں عام لفظ کی خاص کے ساتھ تفسیر کر دی، کتاب عام ہے اور قرآن خاص ہے۔ اور آپ نہیں امید رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن اتارا جائے گا، الا بمعنی لیکن، الا مختلف الا استثنائیہ بھی ہوتا ہے اور معنی کے لیے بھی آتا ہے، یہاں پہ لیکن کے معنی میں ہے۔ لیکن القا الیک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہ کتاب اتاری، آپ کی طرف وہ کتاب بھیجی، رحمتا من ربک، تیرے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر۔ تو یہ اللہ رحمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ پر کتاب جو ہے وہ اتاری ہے۔ یہاں پہ یہ یاد رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا یا مجھے کتاب عطا کی جائے گی، یہ اس آیہ کریمہ سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ہے نا وہ ظاہری تقاضوں کے مطابق یہ کلام کیا گیا ہے۔ یعنی جب وہی کچھ دن کے لیے جو ہے نا وہی نہیں آئی تو ان ظاہری حالات کا تقاضا کرتے ہوئے یہ کہا گیا، ورنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت کا علم تھا۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، اس پتھر کا نام ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرض لیا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اعلان نبوت سے پہلے بھی درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ ظاہر جب درود و سلام سنا جا رہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نبی کہہ کر وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھ رہا تھا، آپ کے اللہ کے رسول ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ تو صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح حدیث پاک ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کا علم تھا۔ اسی طرح جب پوچھا گیا، صحیح حدیث پاک ہے کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، اور پانی اور مٹی کے درمیان کا بھی بعض میں ذکر ملتا ہے، تو وہ آدم بین الروح والجسد، روح اور جسم کے درمیان تھے، تو اس وقت بھی اس وقت ہی اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود گواہی دے رہے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت کا علم ہونا یہ کئی جو ہے وہ کئی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو تم
ہرگز مددگار نہ ہونا کافروں کا، تو تم کافروں کا ہرگز مددگار نہ ہونا، معیناً یہاں سے ظہیراً کا آسان معنی بیان کر دیا، علی دینہم ان کے دین پر، الذی دعوک الیہ وہ جس کی طرف وہ آپ کو بلاتے ہیں، ولا یصدنک اور وہ ہرگز تمہیں نہ روکیں، اور وہ ہرگز تمہیں جمع کا صیغہ، وہ ہرگز تمہیں نہ روکیں، اصلہ یہاں سے تحقیق صرفی کو بیان کر رہے ہیں، اس کی اصل جو ہے وہ ہے جو ہے نا یصدونن کا، یصدونن کا، پھر کیا کیا کہتے ہیں حذفت نون الرفع، نون رفع کو حذف کر دیا گیا للجازمی جازم کی وجہ سے، یعنی جازم سے مراد ہے لائے نہیں، یہ جو لائے ناہیہ آ رہا ہے شروع میں اس کی وجہ سے کیا کر دیا گیا، یصدون کا جو نون تھا اس کو حذف کر دیا، اور جیسے یا تضربون سے لا تضربو ہم پڑھ لیتے ہیں، نون گراتے ہیں کہ نہیں لائے ناہیہ کی وجہ سے، تو لائے ناہیہ کی وجہ سے اس نون کو کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں والواو الفاعل اور واو فاعل کو بھی حذف کر دیا گیا، واو جو کہ ہے اپنا جس طرح لا تضربو میں آخر میں واو آتی تھی تو اسی طرح یصدو میں جو واو تھی اس واو کو بھی حذف کر دیا گیا، یہ واو فاعل ہے، لالتقائہا مع نون ساکنہ تھی، اس کے نون ساکنہ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، نون ساکنہ کے ساتھ نون بھی ساکنہ واو بھی ساکنہ ہے تو اول ساکن مدہ اس کو کیا کر دیا، حذف کر دیا۔ اب یہاں پہ سوال تو یہ ہوتا ہے تو پھر بھی یصدن کا تو نہ بنا، بھی یصدونن کا تھا، آپ نون کو بھی گرا لیں واو کو بھی گرا لیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ کیا بن جائے گا، یصد واو بھی گئی نون بھی گئی، یصدن کا بن جائے گا، یصدن کا، تو یہ کیا ہے، تو اس کا جواب کافی تلاش کے بعد جو ہے وہ قرۃ العینین، یہ تفسیر جلالین کی ایک عربی شرح ہے جو کہ قاضی احمد انہوں نے لکھی ہے، اور وہ لبنان کے قاضی ہیں، انہوں نے اس کے جو کتاب ہے اس کے حاشیہ کے اندر اس بات کا جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے کہ جس طرح علامہ جلال الدین جو ہے نا وہ اپنا محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو ذکر کیا، یہ آخری حصہ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے نا، تو آپ نے جس بات کو ذکر کیا در حقیقت ایسے بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یصدونن کا کی بجائے نا یہ نون تاکید ثقیلہ تھا یہاں پہ، اب واو بھی گر گیا لائے ناہیہ کی وجہ سے، اور نون تاکید ثقیلہ میں پہلا نون کیا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، پہلا نون ساکن ہوتا ہے اور واو بھی ساکن ہے، تو اول ساکن جو واو تھا اس کو کیا کر دیا، گرا دیا، ٹھیک ہے، نون تاکید ثقیلہ حقیقت میں جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ حقیقت میں 2 حرف ہوتے ہیں نا، تو واو کو گرا دیا تو کیا بن گیا، یصدن کا بن گیا، کیا بن گیا، اس صورت میں یہ درست ہوتا ہے جس طرح علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس طور پر یہ درست نہیں بنے گا۔ اچھا جی، ان آیات اللہ اور وہ ہرگز تمہیں نہ روکیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد کہ وہ نازل کی جا چکی، اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی جا چکی، آپ کی طرف اتاری جا چکی، ای لا ترجع الیہم فی ذلک، یعنی آپ ان کی طرف اس میں نہ لوٹیں، ودعوا الناس اور تم لوگوں کو بلاؤ، الناسا سے غرض مفسر علامہ مفعول بھی معذوف کو بیان کرنا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، بتوحیدہ و عبادتہ اس کی توحید اور اس کی عبادت کے ساتھ، ولا تکونن من المشرکین اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، باعانتہم ان کی مدد کرنے کے ساتھ، باعانتہم سے متعلق معذوف کو نکال دیا، ولم یؤثر الجازم، یہاں سے ایک وہم کا دفیہ کر رہے ہیں، وہم یہ پیدا ہوتا ہے، یا ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، سائل سوال کرتا ہے کہ لا تکونن میں لا یہ ناہیہ ہے، اور جس کو لا نہیں بول دیتے ہیں، لا ناہیہ ہے، اس نے جو ہے وہ آخر میں جزم کیوں نہیں دیا، کہتے ہیں ولم یؤثر الجازم، اور جزم دینے والے نے اثر نہیں کیا فی الفعل فعل میں، کیوں، لبنائہ اس کے مبنی ہونے کی وجہ سے، آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہے، تو نون تاکید ثقیلہ جو ہوتا ہے یہ اپنا نون اعرابی نہیں ہوتا بلکہ یہ نون مبنی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پر کوئی عمل اثر نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح ہم نہیں کی بھی گردان پڑھنی ہو تو لا یضربن لا یضربان، لا یضربن نہیں پڑھتے ہیں لا کی وجہ سے، آخر میں تو کوئی عمل جو ہے وہ نہیں کرتے۔ ولا تدعو اور آپ نہ عبادت کریں، تعبد یہاں سے غرض مفسر علامہ تدعو کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، پکارنا اس کا معنی آتا ہے لیکن یہاں مراد ہے عبادت کرنا، اور آپ نہ عبادت کریں مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہ آخر کسی دوسرے خدا کی، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کل شیء ہالک ہر شے فانی ہے، ہر شے ہلاک ہونے والی یہی ہے نا کہ فانی یا ختم ہونے والی ہے، الا وجہ الا ایاہ مگر اس کی ذات، وجہ ایاہ سے غرض مفسر علامہ جز بول کر کل مراد لینا، وجہ جو ہوتا ہے یہ ایک جز ہوتا ہے اور ایاہ جو ہے یہ پورے کی پوری ذات پر بولا جاتا ہے، یہ کیا ہے کل ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو ہے وہ چہرہ اور ان کی مثل سے ویسے بھی کیا ہے پاک ہے، تو لفظی ترجمہ یہ کہ اس کا چہرہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شایان نشان بالکل بھی نہیں ہے یہ معنی، اس لیے وجہ سے مراد ہے اللہ کی ذات، وجہ سے کیا مراد ہے اللہ کی ذات،
ہر شے فانی ہے مگر اللہ کی ذات، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے۔ حکم سے کیا مراد ہے؟ القضاء النافذ، ایسا فیصلہ جو کہ نافذ ہونے والا ہے، ایسا فیصلہ۔ یہاں سے حکم کا آسان معنی بیان کر دیا، حکم کا معنی بھی فیصلہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا فیصلہ جو کہ نافذ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، بِالنُّشُورِ مِنَ الْقُبُورِ، قبروں سے اٹھائے جانے کے ساتھ، قبروں سے اٹھا کر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔